بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 32۔ ہجرت کے 9ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں مبلغین اسلام اور عاملین اور مجاہدین کو بھیجا تاکہ وہ اطراف کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ اس نتیجے میں بعض قبائل تو ان مبلغین کے سامنے ہی اسلام کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتے، مگر بعض قبائل کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندے بن کر مدینہ منورہ آتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے اور پھر اپنے اپنے قبائل میں واپس جا کر اپنے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ انہی نمائندوں کو وفود العرب کے عنوان سے اصحاب سیرت بیان کرتے ہیں، اور اسی بنا پر ہجرت کے اس 9ویں سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے کہ وفود والا سال۔ یہ وفد اور نمائندے مختلف قبائل سے مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر کثرت کے ساتھ ان وفود کی آمد کا سلسلہ وہ فتح مکہ کے بعد شروع ہوا۔ چونکہ فتح مکہ رمضان المبارک کے اندر ہوا، اس کے بعد 2 مہینے تھے، تو پھر ہجرت کا 9واں سال شروع ہو گیا۔ یہ لوگ جو کسی زمانے میں اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی شکل و صورت کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، آج پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور فوج در فوج، جوق در جوق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور و دراز سے سفر طے کر کے وفود کی شکل میں آتے اور اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان وفود کی تعداد 60 سے بھی زیادہ بتائی ہے۔ البتہ علامہ قسطلانی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کے 14 وفود کا ذکر کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبائل سے آنے والے وفود کا استقبال فرماتے اور ان کی ملاقات کا خاص طور پہ اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی بہترین اور عمدہ لباس پہننے کا حکم فرماتے۔ پھر ان مہمانوں کو ان کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کا بھی خاص طور پہ خیال فرماتے تھے۔ ان سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر آپ تشریف فرماتے اور نہایت خوشروئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے، ان کی حاجات اور ان کی ضرورتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے اور پھر ان کو ضروری عقائد اور احکام اسلام کی تعلیم اور تلقین بھی فرماتے تھے، اور بطور انعام اور تحائف کے کچھ سامان بھی آپ علیہ السلام ان قبائل کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے اور مقام جعرانہ سے عمرہ ادا کیا، مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ہی قبیلہ ثقیف کے سردار
عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشی سے دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ نہایت شاندار اور باوفا آدمی تھے۔ ان کا کچھ مختصر ذکر ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کیا تھا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے قبل مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارا نہیں تھا، مگر آج مجھے اسلام نہایت ہی محبوب ہے۔ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ یہ وہیں سے اپنے قبیلے میں لوٹ آئے، اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اپنے اسلام کے لانے کا اعلان فرمایا، قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس علانیہ دعوت اسلام کو سن کر قبیلہ ثقیف کے لوگ غیظ و غضب کے ساتھ بھر کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ چاروں اطراف سے ان پر تیروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ انہیں ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ان کو تو قتل کر دیا، لیکن پھر سوچا کہ جب تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکے ہیں تو ہم کب تک اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ پھر مسلمانوں کے انتقام اور ایک لمبی جنگ کے انجام کو سوچ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا پسند کیا۔ چنانچہ اپنے ایک رئیس سردار عبد یالیل بن عمرو کو چند دیگر سرداروں کے ہمراہ مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد نے مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ ہم اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ 3 سال تک آپ ہمارے بت لات کو نہیں توڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار فرمایا اور فرمایا کہ اسلام کسی حال میں بھی ایک لمحے کے لیے بت پرستی کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا یہ بت ضرور توڑا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑو، بلکہ میں ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیج کر اس بت کو توڑوا دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قوم کے ایک معزز فرد اور ایک ممتاز شخص تھے، آپ علیہ السلام نے اس قبیلے کا امیر ان کو مقرر فرمایا اور ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طائف بھیجا۔ ان دونوں حضرات نے ان کے بت لات کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ بنو ثقیف کا وفد تھا۔ اس کے بعد وفد کندہ، یمن کے اطراف میں رہنے والے یہ قوم، یہ لوگ اس قبیلے کے 70 یا 80 سوار بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے۔ ان کے بالوں میں کنگھی، ریشمی جبے پہنے ہوئے، ہتھیاروں سے سجے ہوئے مدینے کی آبادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے یہ ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے اپنے جبوں کو بدن سے اتار دیا اور ریشمی گونٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر جبوں سے الگ کر دیا۔ ان کے علاوہ یمن کا ایک اور قبیلہ اشعر، اس کے چند معزز لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو جوش محبت اور فرد عقیدت سے یہ اشعار پڑھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، کل ہم لوگ اپنے محبوبوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یمن والے لوگ آ گئے ہیں، یہ لوگ نہایت نرم دل ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ الایمان یمان والحکمت، آپ علیہ السلام نے فرمایا یمانیہ،
ایمان تو یمنیوں کا ہے اور حکمت بھی یمنی لوگوں میں ہے، بکری پالنے والوں میں سکون اور وقار ہے اور اونٹ پالنے والوں میں فخر اور تکبر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ارشاد نبوی کی برکت سے اہل یمن علم و صفائی قلب اور حکمت و معرفت الہی کی دولتوں سے ہمیشہ مالا مال رہے ہیں۔ خاص کر اس قبیلہ اشعر کے لوگوں میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ایسی خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام میں ان کا کوئی ہم مثل نہ تھا۔ علم عقائد میں اہل سنت کے امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے بعد قبیلہ وفد بنی اسد، اس قبیلے کے چند اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خوش دلی کے ساتھ اسلام قبول کیا، لیکن احسان جتلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنے سخت قحط کے زمانے میں ہم لوگ بہت ہی دور دراز سے مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں، راستے میں ہم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہوا، اور بغیر اس کے کہ آپ کا لشکر ہم پر حملہ آور ہو، ہم لوگوں نے رضا اور رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ جب احسان جتلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ حجرات کے آخر میں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ فرما دیں کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اسلام اور ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ اس کے علاوہ بنو فزارہ کا وفد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ عیینہ بن حصن الفزاری قوم کے سردار تھے، یہ لوگ آئے، اپنے اسلام کا اعلان کیا اور انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے علاقے میں اتنا سخت قحط پڑ گیا ہے کہ اب فقر و فاقے کی مصیبت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن منبر پر دعا فرمائی اور فوراً ہی بارش شروع ہوئی۔ لگاتار 1 ہفتہ تک زوردار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر دوسرے جمعے کو جب آپ علیہ السلام منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے تو ایک اعرابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب چوپائے ہلاک ہونے لگے ہیں اور بال بچے بھوک سے بلکنے لگے ہیں، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، لہٰذا دعا فرما دیجئے کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے، کھیتیوں پر، بستیوں پر نہ برسے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا اور 8 دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ اسی طرح وفد بنو مرہ کے 13 آدمی مدینہ آئے، ان کا سردار حارث بن عوف بھی تھا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، قحط کی شکایت کی اور باران رحمت کی دعا کی درخواست پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اسقہم الغیث، اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفے کے طور پر عطا کر دیں۔ آپ نے ان کے سردار حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 اوقیہ چاندی کا شاہانہ عطیہ عطا فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے اپنے وطن پہنچے تو پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت ان کے شہروں میں بارش ہوئی تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کے لیے بارش کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ بن ثور بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 برس کی عمر کے بوڑھے شخص تھے، یہ بھی تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا، اپنے بیٹے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ،
آپ میرے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح کیا، پھر ان کو چند بکریاں عطا فرمائیں، وفد والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اس دعائے نبوی کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں کے علاقوں میں جب بھی قحط اور فقر و فاقے کی مصیبت آئی تو اس قوم کے گھر ہمیشہ قحط سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد بنو کنانہ کا وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر لشکر، امیر وفد حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام پر بیعت کر کے یہ لوگ اپنے علاقے میں واپس پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیزار ہو کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا کبھی بھی، مگر ان کی جو بہن تھی اس نے صدق دل سے ایمان قبول کیا۔ یہ اپنے باپ کی حرکت سے رنجیدہ اور دل شکستہ ہو کر پھر مدینہ آئے اور جنگ تبوک میں شریک ہوئے، پھر اصحاب صفہ کی جماعت میں شامل ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بصرہ چلے گئے، پھر آخر عمر میں شام گئے اور 85 ہجری میں دمشق کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح وفد بنو ہلال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وفد میں زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان ہو کر یہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ تھیں ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اطمینان کے ساتھ اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، پتہ چلا کہ یہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، تو عذرائے شفقت ان کے سر پر اور چہرے پر آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ اس دست مبارک کی برکت سے حضرت زیاد کا چہرہ اس قدر پر نور ہو گیا کہ قبیلہ بنو ہلال کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ کے چہرے پر ہمیشہ برکت اور نور کی ایک روشنی کا اثر دیکھتے تھے۔ وفد زمام بن ثعلبہ، یہ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندے بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت ہی خوبصورت سرخ و سفید رنگ کے گیسو دراز تھے۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچ کر اونٹ کو بٹھایا، باندھا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ دور سے اشارہ کر کے لوگوں نے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی جو تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، کہا اے عبد المطلب کے فرزند، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں اور میں اپنے سوالوں میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا، آپ اس سے ناراض نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پوچھو جو تم چاہتے ہو۔ زمام بن ثعلبہ کہنے لگے میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ کا اور تمام انسانوں کا رب ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ زمام، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ فرض کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ زمام بن ثعلبہ کہنے لگے آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں، میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچاؤں۔ اس کے بعد یہ اپنے وطن میں پہنچے، قوم کو جمع کیا، اپنی قوم کے تمام بتوں یعنی لات، عزا، منات، حبل کو برا بلا کہا، بتوں کی خوب توہین کی۔ جب قوم نے اپنے بتوں کی توہین سنی تو ایک دم چونک پڑے، کہنے لگے ثعلبہ کے بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ ورنہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہ دیوتا تجھ کو برس اور کوڑ جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ طیش میں آئے، تڑپ کے فرمایا اے بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بلا ہمیں کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ جو ہر نفع اور نقصان کا مالک ہے
اس نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے، ایک کتاب نازل کی ہے تاکہ تم انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں رسول اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں۔ پھر انہوں نے اعمال اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اسلام کی حقانیت پر ایسی پرجوش اور مؤثر تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پاش پاش کر دیا، اپنے قبیلے میں ایک مسجد بنائی اور نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کے پابند ہو کر صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ اس کے علاوہ ابو رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ ان کے علاقے کا یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری قوم، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری قوم کے افراد ہیں۔ یہ وفد بلی کہلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور پھر حضرت ابو رویفع رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی پوری قوم کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اسلام کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اس وفد میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا نام ابو الضیف تھا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو کیا اس عمل کا مجھے ثواب ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرو گے، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر، تم ثواب کے حقدار بنو گے۔ پھر ابو الضیف نے پوچھا یا رسول اللہ مہمان کتنے دن تک مہمان نوازی کا حقدار ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک اس کا حق ہے، اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے وہ صدقہ ہوگا۔ اسی طرح وفد تجیب 13 آدمیوں کا وفد تھا، اپنے مال اور مویشیوں کی زکوٰۃ لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا، استقبال فرمایا، پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنے اس مال اور زکوٰۃ کو لو، اپنے وطن میں لے جاؤ اور وہاں کے فقراء اور مساکین کو یہ مال دے دو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے وطن کے فقراء اور مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ یہ مال ان کی حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس بچ کے رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر ان کی زکوٰۃ کو قبول فرمایا، ان خوش نصیبوں کی خوب مہمان نوازی فرمائی، رخصت کرتے وقت ان لوگوں کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ پھر فرمایا کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جس نے مجھے نہ دیکھا ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ایک نوجوان کو ہم اپنے وطن میں چھوڑ کر آئے ہیں جو ہماری گھروں کی حفاظت اور رکھوالی کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے وطن پہنچ کر اس نوجوان کو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری قوم کی حاجتوں کو تو پورا فرما کر انہیں وطن میں واپس بھیجا ہے، مگر میں بھی ایک حاجت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا میں اپنے گھر سے یہ مقصد لے کر حاضر ہوا کہ آپ مجھے کچھ مال عطا فرمائیں۔ یہ میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ میری اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے جس کو میں دل سے لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھ پہ اپنا رحم فرمائے اور میرے دل میں بے نیازی اور استغنا کی دولت پیدا فرمائے۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، دعا فرمائی اللہم اغفر لہ وارحم واجعل غناہ فی قلبی، اللہ اس کی بخشش فرما، اس پہ رحم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی پیدا فرما۔ پھر اس قوم کو اپنی قوم کا امیر، اس نوجوان کو قوم کا امیر بنایا، اور یہی وہ شخص ہے نوجوان جو اپنے اس قبیلے تجیب کا امیر بھی بنا اور مسجد کا امام بھی بنا۔
اس کے علاوہ کچھ اور بھی وفود ہیں جن کا انشاءاللہ تذکرہ ہم آئندہ دروس میں کریں گے. وما علینا الا البلاغ.